میں آپ دونوں کے سامنے 3 بڑے زبردست انٹرسٹنگ سینیریوز رکھتا ہوں. تینوں میں نے کلپس دیکھے. پہلا کلپ جو ہے ایک یو کے میں آرگنائزیشن ہے, انہوں نے ایک پوڈ کاسٹ ارینج کیا جس میں سامنے سسٹرس کو بٹھایا ہوا ہے حجاب میں, اور یہاں پہ کچھ وہ لڑکے بیٹھے ہوئے, ینگ مرد بیٹھے ہوئے, اور بڑی اچھی ایک ڈبیٹ چل رہی ہے فیمنزم کے اوپر, وومن رائٹس کے اوپر, اور یہ ڈیورسز کے اوپر. تو اس میں نا وہ ایک سسٹر کہتی ہیں کہ اگر آپ نے گھر کا کام کرانا نا تو دیکھیں میری ایکسپیکٹیشنز بہت کلیئر ہیں کہ ہائر می اے میڈ, یعنی آپ مجھے میڈ ہائر کر کے دو. تو وہ جو بردر ہے آگے سے وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے, آئی ول ہائر اے میڈ اینڈ میری ہر انسٹیڈ. ایک یہ سینیریو. دوسرا سینیریو ایک بہت بڑے پاکستان کے ٹرینر ہیں, ان کا کلپ ہے بڑا مشہور کہ وہ ایک سٹوری سناتے ہیں کہ ایک صاحب تھے, انہوں نے میڈ رکھی, سارے کام میڈ کرتی تھی, تو وائف انسیکیور ہو گئی کہ صاحب ذرا ادھر توجہ دینے لگے ہیں زیادہ. تو آہستہ آہستہ وہ وائف نے کہا جی کہ اس کو نکال دو, اس میڈ. ظاہر ہے اس ہاتھ سے کھانا بھی ملتا تھا, جرابیں بھی, مطلب کپڑے بھی استری ہو رہے ہیں, سب کچھ, کھانا بھی مل رہا ہے وہیں سے 100%. تو جب وہ نکالنے کا ٹائم آیا تو شوہر نے, کہتے ہیں ریئل واقعہ, شوہر نے کہا کہ بھائی یہ تو نہیں نکل سکتی, آپ نکلیں. تو پھر انہوں نے پوچھا کیوں, اس نے کہا کہ کام تو سارے میرے یہ کرتی ہیں. یہ ایک سینیریو. ٹھیک ہے, ابھی میں آپ اس کے حوالے سے رائے لیتا ہوں. تیسرا اینڈریو ٹیٹ, آپ کو پتہ ہے بڑا فیمس ہوا مین میں. اس نے ایک بات کی, اس نے کہا کہ دیکھو میں صبح کا تھکا ہارا آیا ہوں, میری کتنے لوگوں سے ڈیلنگز ہوئی ہیں, کتنی ٹینشنیں چل رہی ہیں, پتہ نہیں کس کس سے فائٹ ہوئی ہوگی. اس کے بعد جب میں آؤں گھر تو 2 گھنٹے میں آپ کی آ کے باتیں بھی سنوں, کمپلینٹ بھی سنوں, یہ کیسے ہیومنلی پاسبل. تو یہ 3 سینیریوز کو اگر ہم باری باری کیسر بھائی ڈسکس کریں, آپ کیا اس پہ سمجھتے ہیں؟ دیٹس آلویز ڈیفیکلٹ جب آپ نے گیون ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کے اندر ہی بات کرنی ہے. دیکھیے جو پہلی بات ہے کہ اس نے کہا کہ گھر سے کام کرانا ہے تو میڈ لے کے دے دو اینڈ سو فورتھ. آئی تھنک دس از دا بگ پرابلم, کیونکہ وہ ایک کارپوریٹ مائنڈ سیٹ کو گھر کے اندر انسٹال کر رہی ہیں. گھر بھر گھر ہوتا ہے اور اس کے پیچھے ایک وجہ ہے کہ وہ ایسا کیوں کر رہی ہیں. اس لیے کہ ان کو, کیونکہ یہ جو ہم بات کر رہے ہیں نا, یہ نتیجہ ہے, یہ اینڈ کا پورشن ہے. جو شروع کا اس کا پہلا ہے وہ یہ ہے کہ ہاؤ ڈو دے گیٹ ٹو دس اسٹیج. وہ جو آپ نے کہا تھا نا کہ بوتل پہلے سے بھری ہوئی ہے, یہ 2-3 اوپر کے قطرے ہیں. ایگزیکٹلی. اس کے پیچھے ایک لمبی کہانی ہے کہ ان کو بتا دیا گیا کہ تم بالکل مرد جیسی ہو اور یو آر ایکول ان ایوری سینس, اور تم نے اگر کامیاب ہونا ہے تو کچھ مٹیریلسٹک بینچ مارکس ہیں کہ 30 سال سے پہلے تمہارا گھر بھی اپنا ہونا چاہیے, گاڑی بھی اپنی ہونی چاہیے, اور جاب سیکیور ہونی چاہیے, یا بزنس ہونا چاہیے, اینڈ سو فورتھ. یہ پھر آپ کا پرائمری آبجیکٹیو بن جاتا ہے. دین ہسبینڈ بیکمز اے سیکنڈری آبجیکٹیو. تو اب پھر اگر ہسبینڈ آپ کی زندگی میں آیا بھی ہے تو وہ آپ کی سہولت کے لیے آیا ہے. ہسبینڈ از نو دیر ود دا ویو کہ میں اپنے ہسبینڈ کے لیے کیا کر سکتی ہوں, اینڈ سیم گوز فار دا مین ایز ویل. تو پھر تو آپ کو یہی نتیجہ ملے گا. لیکن اگر آپ فلاسفی آف میرج کو سمجھتے ہیں کہ یہ کیوں ضروری ہے انسانوں کے لیے, یہ سوسائٹی کی پرزرویشن کے لیے کیوں ضروری ہے, اٹس اے فائڈوشری ڈیوٹی. فائڈوشری ڈیوٹی وہ ہوتی ہے جہاں پہ آپ اپنی ذات سے آگے بڑھ کے کام کرتے ہیں, جہاں پہ ہوتا ہے کہ میں کام اس لیے کر رہی ہوں کہ مجھے اس کا فلاں فائدہ ہو جائے گا. اٹ سرٹنلی از ناٹ گوئنگ ٹو ورک. اور اس پہ ہمارے پاس پورا ڈیٹا موجود ہے. یعنی آئی بلیو 2020 میں امیریکن اکنامک جو ان کا پبلیکیشن کا پلیٹ فارم ہے, جرنل ہے, امیریکن اکنامک جرنل, اس میں انہوں نے 30 سال پہ محیط اسٹڈی انہوں نے شائع کی تھی کہ وہ خواتین جو کہ پروموٹ ہوتی ہیں 3 سال کے اراؤنڈ ان کی طلاقیں ہو جاتی ہیں. اچھا. وہ خواتین جو کہ پولیٹکس میں حصہ لیتی ہیں, بدار ڈون مین کہ پولیٹکس میں حصہ نہیں لینا چاہیے, لیکن وہ جو میئر یا اس طرح کی پوزیشن آف اتھارٹی پہ جاتی ہیں, ان کے دگنے چانسز ہوتے ہیں طلاق کے بنسبت دوسری خواتین کے جو اس مقام پہ نہیں پہنچ سکتی ہیں. سو دیر آر نمبر آف سائیکولوجیکل فیکٹرز ایٹ پلے ہیئر کہ ایسی خواتین جو کہ کارپوریٹ ماحول کو ہی سب کچھ سمجھتی ہیں, اسی مٹیریلسٹک لائف کو سب سمجھتی ہیں, تو ان کے لیے ہسبینڈ شادی ارریلیونٹ ہو جاتی ہیں. نہیں, لیکن وہ یہ کہہ سکتی ہیں نا کہ مرد انسیکیور ہو رہا ہے ہماری ترقی سے, مرد کو پسند نہیں ہم کمائیں اور وہ چاہتا ہے ہم سے بھیک مانگی رہے. چل ہم اس کو بھی مان لیتے ہیں کہ مرد انسیکیور ہو رہا ہے, لیکن اس کا حل کیا ہے؟ حل کی بات بتائیں. انسیکیور سے بھی دیکھیں نا, ایک کہہ سکتی ہے, 2 کہہ سکتی ہیں, 3 کہہ سکتی ہیں, لیکن 30 سال کی اسٹڈی ہزاروں لوگوں پہ کی گئی ہے. آئی تھنک دے ہیو ٹو ڈو بیٹر دین دیٹ. پھر وہ نہیں کہہ سکتی. سوری, آپ کچھ کہہ سکتی ہیں. نہیں, میں آپ ہی کی بات کوئی سیکنڈ کر رہی تھی. تو
تو یہ تو بیسکلی ہے کہ آپ نے اگر گھر کے اندر رہنا ہے تو پھر کارپوریٹ مائنڈ سیٹ کے ساتھ نہیں، بلکہ آپ نے فلاسفی آف میرج کو سمجھنا ہے کہ شادی کر ضرورت ہی کیوں ہے، یہ آپ کے لیے کوئی ایسی کوئی سہولت نہیں ہے، نہ یہ گناہ کا رستہ ہے، نہ یہ آپ کے لیے اٹس اے رسپانسبلٹی، یو ہیو ٹو ڈو تھنگس، اور وہ ٹولز آپ کو دیے گئے ہیں، یو نو کہ وہ ٹولز آپ کو تیاری کے لیے دیے گئے ہیں. آپ کوئی پروگرام گھر میں نہیں لے کے آئے، آپ ایک ہسبینڈ پورے کا پورا انسان، وائس ورسا بیوی آپ وہ گھر میں لے کے آئے. اب دیکھیں پریگننسی 9 مہینے کی مدت ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ یہ 9 مہینے کنڈینس ہو کے ایک دن میں چلے جائیں، بٹ 9 months آر گیون سو دیٹ کہ لوگوں کو جو ٹول دیے گئے ہیں ان کو یوز کر کے وہ جو منی مینجمنٹ ہے وہ بہتر طریقے سے اب سیکھیں کہ زندگی میں ایک میجر چینج آنے والا ہے. سائیکولوجیکلی خود کو تیار کریں، اپنی نیندیں قربان کرنے کے لیے خود کو تیار کریں، بیکاز دے ہیو اے رسپانسبلٹی ٹورڈز اندر ہیومن بینگ. تو اس کے لیے ٹائم دیا گیا ہے کہ آپ اپنے آپ کو تیار کر لیں، وچ مینس کہ شادی جو ہے اٹس آل اباؤٹ رسپانسبلٹی، جس کے آپ کو فائدے ہوتے ہیں سوسائٹل لیول پہ. لیکن اگر آپ نے شادی اس لیے کرنی ہے کہ مجھے کیا ملے گا، میں نے گھر کا کام نہیں کرنا، میں نے یہ نہیں کرنا، میں نے وہ نہیں کرنا، تو آپ ایک ارینجمنٹ میں جا رہی ہیں، ایک اکنامیکل ارینجمنٹ ہے یہ شادی نہیں ہے. کیسر بھائی، کیا مرد کا یہ نہیں ہے فرض کہ وہ یہ دیکھے، اس چیز پہ نظر رکھے کہ کب میری وائف کو میڈ کی ضرورت ہے، اور وہ انتظام کرے؟ اگر تو برڈن میں ہے، آپریٹو ورڈ ہے ضرورت. بالکل ضرورت ہے تو ایبسلیٹلی اگر وہ افورڈ کر سکتا ہے وہ بالکل کرے، اس میں کوئی کلام نہیں. اور اگر وہ افورڈ نہیں کر سکتا تو پہلے سے وہ کہہ سکتی ہے خاتون کہ میری کنڈیشن ہے کہ میں نے کچھ بھی نہیں کرنا، آپ نے میڈز رکھے نہیں. آپ کا کیا خیال ہے گھر بن جائے گا؟ نہیں بنے گا، نہیں بنے گا، کیونکہ ہم کارپوریٹ مائنڈ سیٹ کے ساتھ نہیں چل رہے ہیں. بالکل بردر کیسر نے صحیح بات کہی ہے، یہاں پہ 2 انسان ایک دوسرے کے ساتھ ڈیلنگ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. پرابلمس کا کیا کریں گے؟ وہ منہ سے کہہ دیتا ہے میں نہیں، چلو تم بالکل کچھ نہیں کرو. اور ویسے میں نے دیکھا ہے شوہر جو ہے نا ان کا واقعی دل چاہتا ہے بیویاں رانی رہیں، یہ ایک بہت اللہ تعالیٰ نے ایک اچھی چیز دی ہے مردوں کو. لیکن حالات کا کیا کرے، پیٹ بھی ساتھ لگا ہے، ضروریات بھی ساتھ لگے ہیں. وہ جو اماں اور وہ بہنیں جو ہیں، اور اللہ نہ کرے اگر ان کو کچھ مسائل ہیں وہ بھی ساتھ لگے ہوئے، ان کا کیا کریں گے؟ ٹھیک ہے، وہ آپ کا پارٹ اینڈ پارسل ہے، وہ آپ کی ذات کا. اور تو اس کا جو ہے اب وائف کیسے کہہ سکتی ہے؟ اور اگر آج وہ یہ کہہ دیتی ہے کہ ٹھیک ہے میں نہیں کرتی، تو پھر وہ تیار رہے کہ بہت ساری اس کی بھی زندگی کے وقت آنے والے ہیں جس میں وہ کہہ دے گا کہ آئی ڈنٹ بارگین فار دس تھنگ، تو میں بھی نہیں کرتا. اس کو وہ قبول کرنے کو تیار ہے. یعنی ریسنٹمنٹ دونوں کے دل میں پیدا ہوتی جائے گی اگر اس چیز کو ایڈریس نہ کیا گیا. دوسرا جو سینیریو میں نے آنٹی بتایا، وہ جو ایک سائیکالوجسٹ نے بات کی تھی کہ وہ نوکرانی ہی سب کچھ کر رہی تھی، تو یہ فطری ہیومن فطرت ہے کہ جو آپ کا کام کر رہا ہے، آپ کو کھانا کھلا رہا ہے، اس سے محبت کا ایک ایلیمنٹ پیدا ہوتا ہے. یہ ہے اصل میں بات. مجھے ویسے یہ ایک بات ایک فنی تھنگ ہے، لیکن آپ نے کہا کہ حقیقت ہے. ویسے حقیقت ایسا بھی ہے کہ ہم نے کچھ دیر پہلے ایک خبر پڑھی تھی کہ 4 سعودی عورتیں جو ہیں وہ جایا کرتی تھیں ایک ڈرائیور کے ساتھ، وہ جاب کرتی تھیں کسی اسکول میں. اس وقت وہ ڈرائیونگ کی اجازت نہیں تھی، تو ہوا کیا کہ کچھ عرصے کے بعد ان کی اتنی اچھی سیٹنگ ہو گئی 4 لوگوں کی مل کے کہ انہوں نے اس بندے سے شادی کر لی، پلس جو ہے نا ادر بینیفٹس ایز ویل، اور پلس وہ جو ہے وہ کتنی سیکیورٹی مل گئی نا آنے جانے کی اور سب کچھ. تو یہ حقائق ضرور ہے، لیکن مجھے لگتا ہے اس کو ہم مین اسٹریم میں یا ایک عام ایگزامپل کے طور پہ نہیں لے سکتے. میں اس میں ایک چھوٹی سی چیز عرض کروں گا کہ دیکھیں، کسی آدمی کو، کسی عورت کو اگر یہ لگتا ہے کہ اس کے ہسبینڈ نے اس لیے اس سے شادی ختم کی کہ وہ گھر کے کام نہیں کرتی تھی، then she never understood the problem. I understand. Yeah, I agree. ایک پرابلم ہوتا ہے، ایک پرابلم کا آؤٹ کم ہوتا ہے. بالکل صحیح. یہ پرابلم کا آؤٹ کم ہے، ڈیپر انڈر لائنگ ایشو اور ہے کہ گھر کے کام نہ کرنے کی پیچھے مائنڈ سیٹ کیا تھا، ایبہورنس کیوں تھی، ہسبینڈ کی رسپیکٹ، یعنی کہ ایک بیماری ہے، اس کا سمپٹم ہے، وہ اس سے وہ سمپٹم کو سمجھ رہی ہے کہ شاید یہی پرابلم. یعنی وہ درخت جو پچھلے کٹے ہوئے وہ ہم نہیں دیکھ رہے، اور جو تھوڑا سا آگے وہ لوہے کا پیس لگایا وہ ہم دیکھ رہے ہیں.